السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وقال تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تین وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، تین وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی، آئمہ بنے مالی تو اس میں تازہ بہار آئی۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ یہ اسلامی سال کے مہینوں میں پہلا مہینہ ہے محرم کا، اور 10 تاریخ ہے۔ اللہ پاک نے جیسے نبیوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، یا زمانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، یا مہینوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، یا شہروں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، یا فرشتوں میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے خطوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تو 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے۔ ان کی حرمت اور ان کا احترام مسلمہ ہے۔ دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا تھا، اور اسلام نے بھی ان مہینوں کے احترام کو پیش نظر رکھا ہے۔ تو محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام دیکھیں
کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پاک نے خالصتاً اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پاک نے ہمارے اختیار میں دیے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ان میں سے ایک کس زمانے میں پیدا ہونا ہے، کس ماں باپ کے ہاں پیدا ہونے ہیں، کس خاندان میں پیدا ہونے ہیں، کس شہر میں پیدا ہونے ہیں، کس ملک میں پیدا ہونے ہیں، کس قوم میں پیدا ہونے ہیں، یہ اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں دیا۔ اسی طرح کب موت آنی ہے، کہاں پہ آنی ہے، کس کیفیت میں آنی ہے، دن میں آنی ہے یا رات میں آنی ہے، زمین پر آنی ہے یا فضا میں آنی ہے، شہروں میں آنی ہے یا جنگلوں میں آنی ہے، پانی میں آنی ہے یا آگ میں آنی ہے، گاؤں میں آنی ہے یا شہر میں آنی ہے، کب کہاں کس کی موت واقع ہونی ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہے، اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، انسانوں کے علم میں اور انسانوں کے اختیار میں نہیں دیا۔ تو آپ اللہ کا نظام دیکھیں، اسلامی سال کا پہلا دن شروع ہو رہا ہے اور شہادت ہو گئی، پھر اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے تو شہادت ہے، اسلامی سال کے پہلے دن میں بہت بڑی شہادت اور حضور کے قریبی رشتہ دار کی شہادت، حضور کے سسر کی شہادت، حضرت عمر کی شہادت ہے، اور اسلامی سال کے آخری مہینے میں 18 ذی الحجہ کو بہت بڑی شہادت ہے، تیسرے خلیفہ راشد کی شہادت ہے، حضور کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذی النورین کی شہادت ہے۔ پھر اسلامی سال کی 1 تاریخ کے بعد تھوڑا آگے چلیں تو حضور کا پورا خاندان شہید ہو رہا ہے۔ پھر شوال کا درمیان سال میں آتے ہیں تو حضور کے سب سے چہیتے داماد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت رمضان میں ہو رہی ہے۔ پھر شوال میں آتے ہیں تو حضور کے لاڈلا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 70 صحابہ کرام کی شہادت کے ساتھ ان کی شہادت ہو رہی ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ اسلام وہ شجر ہے جو پھلا پھولا قربانیوں سے ہے، اور یہ تر و تازہ قربانیوں سے رہے گا، یہ قائم دائم قربانیوں سے رہے گا۔ جب تک قربانیاں ہوتی رہیں گی، اس کو خون ملتا رہے گا، تو یہ پروان چڑھتا رہے گا، پھلتا پھولتا رہے گا، اور جہاں قربانیوں کی داستان ختم ہوگی وہاں اس کی روشنی مدھم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو پہلی تاریخ میں بھی قربانی ہے، آخری تاریخوں میں بھی قربانی ہے، درمیان میں بھی قربانی ہیں۔ تو ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اسلام تو سراسر قربانی کا نام ہے، اس کا آغاز بھی قربانی سے ہے، اس کا وسط بھی قربانی سے ہے، اس کا اختتام بھی قربانی سے ہے۔
تو اسلام تو شروع سے آخر تک قربانیوں کا نام ہے. اور پھر قربانی بھی کہیں جان کی قربانی ہو رہی ہے، کہیں مال کی قربانی ہو رہی ہے، کہیں اولاد کی قربانی ہو رہی ہے، کہیں وطن کی قربانی ہو رہی ہے، کہیں رشتہ داروں کی قربانی ہو رہی ہے، کہیں گھر بار کی قربانی ہو رہی ہے. قربانی. تو اسلام کے دامن میں اگر ہم جھانک کر دیکھیں گے تو ایک آدھ قربانی نہیں، بلکہ اسلام کے دامن میں تو ایسے ہیرے چھپے ہوئے ہیں کہ ہر ایک یکتا اور منفرد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. انہی ہیروں میں سے ایک ہیرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور جن کی محبت کو حضور نے فرمایا اے اللہ جو ان سے محبت کرے آپ ان سے محبت کریں، جو ان سے بغض رکھے آپ ان سے بغض رکھیں. یہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ان کی قربانی ہے. تو اگر غور کریں، اسلامی تاریخ کو پڑھیں، جتنی قربانیاں خانوادہ نبوت اور رسالت نے دی ہیں، جتنی قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان نے دی ہیں، کسی اور خاندان میں ایسی قربانیوں کی داستان آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی. سب سے زیادہ قربانیاں اسلام کے پھلنے پھولنے کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی چمک دمک کے لیے خود رسول اللہ نے قربانیاں دی، اور پھر آپ کے خاندان نے قربانیاں دی، ہر طرح کی قربانیاں. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی، میں نے جیسے عرض کیا تھا، جیسے پیدائش اپنے اختیار میں نہیں، ایسے موت بھی اپنے اختیار میں نہیں. اگر کسی کی موت بیت اللہ میں آتی ہے، ہم کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے، اللہ نے کتنا اچھا حسن خاتمہ کیے ہے کہ اپنے گھر میں طواف کرتے ہوئے اس کو موت دے دی. اور اگر کسی کی موت روضہ رسول پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو روضہ رسول کے سامنے موت دے دی. اگر کسی کی موت مسجد نبوی میں آتی ہے، ہم کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ مسجد نبوی میں موت آ گئی. اور اگر کسی کی موت قرآن پڑھتے ہوئے آئے، کسی کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئے ہو جائے، ہم کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ جان تو دینی ہی تھی لیکن قرآن پڑھتے ہوئے دی ہے. اور اگر کسی کی موت سجدے میں آ جائے تو ہم کہتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے کہ سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی. گویا حج کے سفر میں موت آئے تو خوش نصیب، تلاوت کرتے ہوئے موت آئے تو خوش نصیب، ذکر کرتے ہوئے موت آئے تو خوش نصیب، نماز پڑھتے ہوئے موت آئے تو خوش نصیب، سجدہ میں ہو موت آئے تو خوش نصیب، رمضان میں موت آئے تو خوش نصیب، جمعے میں موت آئے تو خوش نصیب، شب جمعہ میں موت آ جائے تو خوش نصیب، لیلۃ القدر میں موت آ جائے تو خوش نصیب، آخری عشرے میں موت آ جائے تو خوش نصیب، تاک راتوں میں موت آ جائے تو خوش نصیب. تو کیا جو جہاد کرتے ہوئے اپنی جان آفنی کے حوالے کر دے وہ خوش نصیب نہیں ہے؟ جہاد سے بڑی عبادت کوئی نہیں. جہاد وہ عمل ہے جس کی فضیلت کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کی ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین، گھر بیٹھنے والے اور اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں اپنی جانوں پر کھیلنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو جو جہاد میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے، یہ خوش نصیب نہیں ہے؟ خوش نصیب ہے. اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ تو میرے عزیزوں، جو عظیم ہوتا ہے
اس کو موت بھی عظیم مہینے میں آیا کرتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عظیم تھے، عظیم تر ہیں۔ نانا اللہ اکبر، نبیوں کے سردار، اولین و آخرین کے سردار، اور والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ، اسد الرسول، اور والدہ جنت کی عورتوں کے سردار، اور پھر قربانی دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی تو ہر ایک دیتا ہے، لیکن قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ کسی کو کچھ پتا نہیں۔ شہادت دی، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کچھ پتا نہیں۔ قربان جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ان کی شہادت کی قبولیت رسول اللہ کی زبان سے پہلے ہی بتا دی گئی۔ سید الشہداء، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی پہلے دے دی کہ اللہ نے ان کی جوانی کو قبول کیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمنا جو کی جاتی ہے اچھی چیز کی جاتی ہے یا بری چیز کی جاتی ہے؟ اچھی چیز کی تمنا کی جاتی ہے، بری چیز کی تمنا نہیں کی جاتی۔ آپ تمنا کرتے ہیں، ہم تمنا کرتے ہیں اے اللہ حج کی سعادت نصیب فرما، ہم تمنا کرتے ہیں اے اللہ عمرے کی سعادت نصیب فرما، ہم تمنا کرتے ہیں اے اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمنا کرتے ہیں اے اللہ اپنا گھر تعمیر کرنے کی اور کرانے کی توفیق عطا فرما۔ تو تمنا تو اچھی چیز کی جاتی ہے، اعلیٰ چیز کی جاتی ہے، گھٹیا اور منحوس چیز کی تمنا نہیں کی جاتی۔ شہادت کیا الیاذ باللہ کوئی بری چیز ہے، کوئی منحوس چیز ہے، کوئی نحوست کی چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں جنت کی تمنا کرنے، جنت کو مانگنے، اللہ سے جنت کا سوال کرنا، اس کا ہمیں سبق سکھایا ہے کہ اللہ سے جنت مانگے، اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کریں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، اس چیز کو دل چاہتا ہے، اچھا کھانے کے لیے نہیں، اچھی رہائش کے لیے نہیں، اچھے لباس کے لیے نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، قتال کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ کیا؟ شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتال کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ یہ کون تمنا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ تمنا کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا شہادت ایک نعمت ہے، اور روحانی نعمت ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے، جس کی تمنا رسول اللہ کر رہے ہیں، جس کی عظمت کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار، شہید کو مردہ مت کہنا۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ تصور بھی نہ کرنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ بل احیاء، وہ زندہ ہے، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، یہ اللہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضور شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ شہادت کی دعا کر رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما اور نبی کے شہر میں شہادت نصیب فرما۔ تو پتہ چلا شہادت تو نعمت ہے، جبھی تو رسول تمنا کر رہے ہیں، جبھی تو خلفاء تمنا کر رہے ہیں، جبھی تو صحابہ کرام تمنا کر رہے ہیں، جبھی تو امت تمنا کر رہی ہے۔ اگر شہادت نعمت نہ ہوتی تو کبھی نبی تمنا نہ کرتا، کبھی نبی کے جانثار تمنا نہ کرتے۔ سوال یہ ہے، محرم بھی افضل،
हुसैन भी अफजल। अब ये मुहर्रम जो अफजल था, आला था, खुशियों वाला था, बरकतों वाला था, रहमतों वाला था, जिसमें नबी ने निकाह किया, जिसमें अपनी बेटी का निकाह किया, जिसमें हर खुशी करने का हुक्म दिया, ये यकदम शोक का महीना कैसे हो गया? ये यकदम गमी का महीना कैसे हो गया? ये यकदम काला महीना कैसे हो गया? इस महीने की यकदम रोशनी कहां से खत्म हो गई? क्या शहादत की वजह से? शहादत तो नेमत है, शहादत तो नहुसत नहीं है, शहादत तो नेमत है। नेमत के मिलने पर तो खुश होना चाहिए, ना कि नेमत के मिलने के ऊपर मातम करना चाहिए। हां, पता चला कि अल्लाह ने जैसे नमाज का हुक्म ईमान वालों को दिए, काफिर के लिए नमाज का हुक्म नहीं है। समझे बात को? नमाज का हुक्म ईमान वाले के लिए है, हज का हुक्म ईमान वाले के लिए है, ज़कात का हुक्म ईमान वाले के लिए है, जनाजा पढ़ने का हुक्म ईमान वाले के लिए है, सबर का हुक्म भी ईमान वाले के लिए, सबर का हुक्म भी ईमान वाले के लिए है। जो काफिर है उसे सबर करने की जरूरत नहीं, जो काफिर है उसे सबर करने की जरूरत नहीं। हम भी उसे नहीं कहेंगे कि आप सबर करें, हम भी उसे नहीं कहेंगे कि आप सबर करें, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज भी तुम्हारे लिए, सबर भी तुम्हारे लिए। जो काफिर है उसके लिए न नमाज है, न उसके लिए सबर है, न उसके लिए हज है, न उसके लिए जिहाद है। तो पता चला सबर का हुक्म ईमान वाले के लिए, ईमान वाले सबर करते हैं, जो ईमान वाले नहीं हैं वो सबर नहीं करते। काफिर थे, हुजूर के जमाने में भी काफिर थे, उसमें काले भी थे, गोरे भी थे, हर तरह के काफिर थे। काफिर तो काफिर ही होता है, हर तरह के काफिर थे, हबशी भी काफिर थे, अरबी भी काफिर थे, हर तरह के काफिर थे। जब कभी इनको मौत वाक़ हो जाती, नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता, तो एक एक महीना शोक करते, 40-40 दिन शोक करते, 10-10 दिन शोक करते। इस्लाम तो कामिल और मुकम्मल दीन है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस्लाम ने तालीम दी, बच्चा पैदा हो करना क्या है, कान में आजान देनी है, अकीका कब करना है, खतना कब करना है, नाम कब रखना है, कैसा नाम रखना है, और जब फौत हो जाए तो जनाजा पढ़ना है। और जनाजा किसका पढ़ेंगे? ईमान वाले। अल्लाह के नबी को कह दिया, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदम वला तकुम अला कब्री। ऐ ईमान वाले, ऐ नबी जी, ईमान वाले का जनाजा पढ़ना है। जो गैर ईमान वाला है, जिसके पास ईमान नहीं है, उसका जनाजा नहीं पढ़ना। यानी अगर काफिर मर जाए तो उसके जनाजे के लिए काफिर को दावत दी जाएगी, ईमान वाले को दावत नहीं दी जाएगी। अगर ईमान वाला मरेगा तो उसके जनाजे की दावत ईमान वाले की होगी। ईमान वाला ईमान वाले के जनाजे में आएगा, काफिर काफिर के जनाजे में जाए, काफिर काफिर के जनाजे में आएगा। ऐसे ही जब इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने बता दिया, कुरान ने बता दिया कि शोक करना है 3 दिन। और मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। वो खातून जिसका शौहर इंतकाल कर जाए, उसको हुक्म है 4 महीने 10 दिन शोक करे, उसके बाद कोई शोक नहीं, उसके बाद कोई शोक नहीं। अब पता चला ये इस्लाम की तालीम है, और इस्लाम की तालीम मुसलमान के लिए है, ईमान वाले के लिए है, कलमे वाले के लिए है। जो कलमे वाला नहीं है वो गिरेबान फाड़े उसकी मर्जी, वो काले कपड़े पहने उसकी मर्जी, वो सीना पीटे उसकी मर्जी, वो जो चाहे उसकी मर्जी। ईमान वाले के लिए हुक्म यह है कि अगर इंतकाल हो गया तो जनाजा पढ़ना है, फौरन पढ़ना है, देर नहीं करनी। और जनाजा इंतकाल हो गया तो ईमान वालों को दावत देनी है, और अगर इंतकाल हो गया तो ईमान वाले की तदफीन में आएंगे, काफिर ईमान वालों की तदफीन में नहीं जाएंगे। काफिर काफिर के जनाजे में जाएगा, ईमान वाला ईमान वाले के जनाजे में आएगा।
اور اگر کوئی تکلیف آ گئی تو صبر کا حکم ہے، یہ ایمان والے کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ حضرت حسین ہمارے ہیں، ہم حضرت حسین کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسی محبت ہمارے اکابر کو تھی۔ ہمیں حضور سے محبت ہے تو حضور کی ازواج سے بھی عقیدت ہے، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت ہے، صحابہ اکرام کو بھی محبت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، کندھے پہ بٹھا لیا، کندھے پہ بٹھا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا، مسکرا دیے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ میرے صاحبزادے کو صدیق اکبر نے اپنے کندھے پر بٹھایا ہے، اب بتاؤ دیانتداری سے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کو حضرت علی سے محبت تھی، صدیق اکبر کو حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت تھی، صدیق اکبر کو رسول اللہ سے محبت تھی۔ ایسی محبت، ایسی محبت، یار غار تو تھے، یار مزار بھی بن گئے، نبی کے روزے میں بھی ساتھ۔ ایسی محبت، ایسی محبت۔ آپ کے نواسے کو کندھے پہ اٹھا رکھا ہے، حضرت علی دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں بیٹا علی کا ہے، چہرہ نبی کا ہے، بیٹا علی کا ہے، چہرہ نبی کا ہے۔ یہ محبت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سینئر تھے، حضور کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ جو وظیفہ ان کا رکھا وہ وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کا رکھا، حضرت حسین کا رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے شکایت نہیں کی، اعتراض نہیں کیا، خوش ہوئے، کہا ابا جان لیکن سمجھا تو دیں کہ یہ برابری کس بنیاد پر؟ یہ برابری یعنی ہونا تو یہ میرے یہ چاہیے تھا، میرا وظیفہ زیادہ ہوتا، ان کا کم ہوتا، لیکن ان کو میرے برابر۔ ہاں ہاں، اس لیے کہ تیرے ابا سے زیادہ حضور کو ان کے ابا سے محبت تھی، تیری ماں سے زیادہ حضور کو ان کی امی سے محبت تھی، تجھ سے زیادہ حضور کو اس سے محبت تھی۔ میں نے حضور کی محبت کو ترجیح دی، دیتے ہوئے اس کے وظیفے کو ڈبل کر دیا۔ میرے عزیزو، یہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو محرم سو کا مہینہ نہیں ہے، نحوست والا مہینہ نہیں ہے، اور الیاذ باللہ اگر اس مہینے میں خوشی کی جائے، شادی کی جائے تو ایسا نہیں کہ وہ ناکام ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوتی ہے۔ یہ تو باطل کی بنائی ہوئی ایک چال ہے اور ان کا پروپیگنڈا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔